تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا سا نا وہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا میرا پیر کامل نہیں تو میں نے بدلنا ہے، فرمایا شریک قباحت تو کوئی نہیں، کہنے لگا نہیں، تو آپ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر، ہو سکتا ہے تیری خدمت کی برکت سے اللہ اسے کامل کر دے، اللہ کامل بنا دے، تیری برکت سے ہی کامل ہو جائے۔ تھوڑا استقامت کا ماحول بنائیں۔ میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر وہ یہ ہے کہ تدبر نہیں، حوصلہ نہیں۔ ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا۔ میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا، خواہشیں آپ کریں گے، چاہتیں آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا، پورا اللہ اپنی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ میری امت لڑے نہ، تو رب کریم نے کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگے ہی نہ۔ اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ آپ کو حق پہچاننا ہے، خدا را اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب تو زمانے میں جو دوائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دوائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ ایک بات میں نے شروع میں کی تھی پھر دہراتا ہوں آخر پہ، یہ سوچ لیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں، آپ سچے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے خلاف نکلے تھے، آپ کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، پسپا ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے تھے۔ اس وقت آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق 90 سال عمر تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی۔ فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا، میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں، حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ، پر مجھے تیری بڑی فکر ہے، تیری 90 سال عمر ہے، یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف۔ تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا، صبر کے ساتھ رہنا، اگر تو حق پہ ہے پہلے یہ دیکھ لیں اگر آپ حق پہ ہیں، اگر نہیں تو توبہ کر کے حق پہ آئیں، اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ حالات بدلیں گے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا، لیکن زندگی میں ان چیزوں سے بچیں۔ ایک بات میری کئی دفعہ میں نے کی ہے پھر دہراتا ہوں، ہم تو لوگوں کے غلام ہیں جو تصویر کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، مناسب ہی نہیں جانتے تھے۔ کوشش فرمایا کریں اتنی زیادہ نہ ہو فوٹو بازی۔ چلیں اب عموم بلوہ ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں یہ خلاف اولا کام بہرحال ہو ہی جاتا ہے، تھوڑی سی پرہیز کریں اور کم از کم اشتہاروں پہ فوٹو نہ لگائیں۔ وہ مطلب کتنا عجیب لگتا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کل تک فوٹو کن لوگوں کی لگتی تھی، آج کن کی لگتی ہے؟ سادہ نام لکھیں، اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ القابات کی بھی بھوچاڑ نہ کریں، کسی کو کیا پتا کہ یہ کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، سادے لوگ ہیں، سادہ سا نام لکھیں، اور جتنی اس میں آپ خوبصورتی لائیں گے وہ سادگی کی وجہ سے ہی آئے گی۔ یہ میری رائے ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، اگر کوئی عالم تصویر لگاتے ہیں یہ لگ رہی ہے تو رائے کو رائے سمجھا جائے، اس کو فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ میری خواہش ہے، یہ میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا اب تو ایک نفسیاتی مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب میں ایک جنوبی پنجاب کے لمبے سفر پہ تھا تو ایک شخص نے فوٹو کھچاتے کھچاتے ہمیں زخمی کر دیا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ذرا انکار کریں گے تو دل ٹوٹنے کا خدشہ ہے، اور اقرار کریں گے تو فوٹو تو شام تک پوری نہیں ہو سکتی، آپ صبح سے شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ امین بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک اس مہینے میں ہے۔ ابھی میں فیصل آباد میں حضرت پر کچھ بات کر کے آ رہا ہوں
کراچی میں دارالعلوم امجدیہ میں مجھے جانا ہے انشاءاللہ 10 کو، وہاں بھی حضرت پر بات کروں گا. اپنے ہاں بھی میں نے عرس رکھا ہے حضرت کا جمعے والے دن. میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں کسی موضوع پر بھی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میں نے جس نظر سے دیکھا ہے نا، وہ نظر اس طرح کی ہے کہ میں ان پر گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. اور میں اس لیے نہیں کہ وہ میرے مرشد ہیں، میرے شیخ ہیں. وہ کتنے بڑے مفتی تھے یہ فقہا بتائیں گے، شیخ الحدیث کتنے تھے وہ آپ کو محدثین بتائیں گے، تقویٰ کتنا تھا پرہیزگار لوگ بتائیں گے. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ مہربان کتنے تھے، اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ انسان کتنے بڑے تھے. ہمارے بزرگوں کی نا چند باتوں کو لے کے لوگ صرف ان کو لے کے گلیوں میں گھومتے ہیں، وہ اس بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں. مجھے شکوہ رہتا ہے اپنے سنگیوں سے کئی دفعہ. میں کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے بس 4 مولوی میں فتویٰ دیا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. فاضل بریلوی کو ایک کونے سے پڑھنا شروع کرو اور آخر تک جاؤ. فتاوی رضویہ میں فاضل بریلوی نے دین کی تشریح کر کے ہمارے سامنے رکھی ہے. آپ پڑھیں اعلیٰ حضرت کے رسائل کو. میں تو استاد اور شاگرد کے حقوق پڑھ کے چپ کر جاتا ہوں کہ اتنی بڑی بات. پیر اور مرید کے حقوق پر باقاعدہ اعلیٰ حضرت کا کلام، پڑوسیوں کے حقوق پر باقاعدہ کلام. لیکن ہم نے چند باتوں میں چند چیزوں کو لے لیا ہے، وہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی گزارا نہیں. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کو پتہ ہے بریلی شریف کے صاحبزادوں کے نام کے ساتھ صاحبزادہ نہیں لکھا جاتا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہیں نا صاحبزادے وہ بھی پیروں کے؟ جی ہاں، نہ تو کرے نا. صاحبزادہ لکھا دیکھا کبھی آپ نے؟ منع فرماتے تھے حضور مفتی اعظم، فرماتے تھے یہ کیا بات ہوئی کسی کا نام لے کے قد اونچا کرنا، اس کا کیا مطلب؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب کہا ابا تیرا نام لے کے قرض اٹھا لوں، تو اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں اسناد تھیں، ساری سندیں موجود تھیں. حضور مفتی اعظم کسی کو لکھ دیتے تھے نا تو مفتی ہے تو واقعی مفتی ہوتا تھا. یہ ان کی دیانت تھی، ان کا کمال تھا. جس کو کہہ دیتے تھے تو شیخ الحدیث ہے، وہ شیخ الحدیث ہوتا تھا. لیکن پھٹی پر بیٹھ کر باقاعدہ علم پڑھا ہے حضور تو تاج الشریعہ نے باقاعدہ. اب تو پیروں کے بچے علم لدنی والے ہیں سارے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ. اور ایک بات اتنے درد والی ہے، کہاں سے ہم وہ ذوق لائیں بات کرنے کا. آپ ازہر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ کے والد گرامی شدید بیمار ہو گئے، مفسر اعظم شدید بیمار ہوئے. خط گیا اور ساتھ یہ تاکید گئی کہ آپ نے واپس نہیں آنا تعلیم مکمل کیے بغیر. 6 دفعہ بچوں کی نانی فوت ہوتی ہے طالب علمی کے زمانے میں، اور وہ چھٹیاں کرتے ہیں. والد گرامی کا انتقال ہو گیا پر تاج الشریعہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. معمولی بات سمجھتے ہیں آپ؟ اپنے مشن کے ساتھ یہ لگاؤ، یہ درد، یہ ذوق کہاں ملے گا آپ کو؟ حضرت ازہر یونیورسٹی میں تھے اور والد کا وصال ہو گیا. پر حضور مفسر اعظم بھی جاتے جاتے ایک بات لکھ گئے، فرمانے لگے لوگوں میں غروب ہو رہا ہوں پر میرا اختر رضا طلوع ہو رہا ہے، اور دیکھو گے وہ طلوع ہو کے دکھائے گا تمہیں. حضرت نے نا اپنا حلقہ اثر پیدا فرمایا، اپنا حلقہ اثر. عرب و عجم کے علماء، عرب کے علماء آپ کے نہ صرف عقیدت مند تھے بلکہ شاگرد تھے. میں نے خود مدینہ منورہ میں حضرت کی ویل چیئر کے پیچھے لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہے، عربی نسل لوگوں کو، اور کہتے دیکھا ہے شیخ و کبیرنا، یہ ہمارا بڑا شیخ ہے. اتنا قد کاٹ ان کا. میں نے اور مزاج کیا تھا اصل میں نا، ایک سازش رچی جاتی ہے بزرگوں کے خلاف، منہ زبانی کہہ دیتے ہیں جلالی بڑے ہیں فلانے بزرگ. ہمارے شہر میں مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. میں نے زندگی میں اتنا مہر بندہ دیکھا ہی نہیں. بابا جی جلالی بڑے ہیں. کس بات کا جلال جی؟ آپ کو حکم شرع بتاتے ہیں کہ یہ دین اس طرح کا حکم شرع، وہ ہمیں بھی بتاتے تھے. ہم پہ بڑی ساری سختیاں کرتے تھے، سب پہ کرتے تھے، اپنے بچوں پہ کرتے تھے. اس کا نام آپ نے جلال رکھا ہے. یہ کیسا جلال ہے؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی شخص ملنے آتا تو پوچھتے تیرے پاس آنے جانے کا کرایہ ہے؟ پوچھا ہے کبھی کسی پیر نے؟ وہ کرایہ تھماتے اس کو. خدا کے بندو کیا بات. جی حضور تاج الشریعہ بڑے جلالی تھے بھائی. ہم نے جتنی شفقت اور جتنی مہربانی ان میں دیکھی ہے،
اتنا بڑا قد کاٹ، میں خود حاضر تھا، میں گواہ ہوں واقعے کا، میں بریلی شریف میں موجود تھا۔ حضرت کے پاس ایک بوڑھے بابا جی آ گئے، حضرت کچھ علمی کام کرا رہے تھے، فتاوا جات آپ کو سنائے جاتے تھے، آپ تصدیق کرتے تھے۔ ان کو پتا میں ٹائم نہیں دیتا، آپ یقین کریں فون نہیں میں سن پاتا، رات کو بھی دماغ میں گھنٹیاں بجتی ہیں، اتنے فون بجتے ہیں، اور کئی دفعہ سینکڑوں فون سننے پڑتے ہیں، پھر بھی شکوہ ہوتا ہے تسی تو فون بھی نہیں سنتے، اس کے باوجود شکوہ ہے۔ بچے مجھ سے لے لیتے ہیں کئی دفعہ ٹیلی فون، کہتے ہیں یہ ہمیں دے دیں، اب آرام کر لیں تھوڑی دیر۔ تو ہم چھوٹے لوگ ہیں تو یہ حالت ہے، تو جہاں لاکھوں لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں وہاں کیا ماحول ہوگا۔ حضرت فتاوا جات کرا رہے تھے تو بوڑھے بابا جی آ گئے، آ کے بیٹھ گئے، حضرت صاحب نے کام روک دیا سارا۔ بابا جی وہی باتیں، میرا بیٹا اپنی بیوی کی باتیں زیادہ مانتا ہے، اب مجھے پیسے نہیں دیتا، سارے اسے دیتا ہے، وہ ساری اس نے ببتا جو سارے گھروں میں ہوتی ہے، اور سارے بوڑھے وہ ابال نکالنا چاہتے، اس نے ساری